وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 18، درس نمبر 1008، حصہ اول۔ آج کا موضوع، اللہ تعالیٰ کیا ہم سے بہت برا حساب لے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے میں برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 18۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، تو اگر ان کے پاس سارا ہو جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، لفتدوا بہ، تو وہ سب جرمانے میں دینا قبول کر لیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ سامعین اکرام، یہ آیت گزشتہ آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل کی مثال بیان کی، اور باطل کی مثال اللہ تعالیٰ نے خس و خاشاک اور جھاگ کی سی تھی۔ جھاگ
جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بلبلے ختم ہو جاتے ہیں، جھاگ بیٹھ جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے. تو اب آج کی جو آیت ہے جو آپ نے ترجمہ بھی سنا، تو اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اگرچہ اختیار دے کے بھجوایا ہے، یعنی اس کو خود مختار پیدا کیا ہے. خود مختاری اس کی اس حد تک محدود ہے، محدود خود مختاری ہے، اور اس کو زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، جو اس کا مقصود حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیا ہے، اگر یہ چاہے تو نہ کرے. اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق، اب حق کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ کی طرف جانا، یہ حق ہے. باطل کیا ہے؟ دنیا. حق کو چھوڑ کے اگر آپ دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر تو آپ باطل کے پیروکار ہیں. اور یہ میں اب یہاں رک کے ضرور کہوں گا کہ آج کا مسلمان ہم سب باطل کے پیروکار ہیں. حق کا طالب کوئی نہیں ہے، طالب مولا کوئی نہیں ہے. ہم سب طالب دنیا ہیں. ہم خود دنیا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، آل اولاد سب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، پریشان کن بات ہے کہ آپ حق کو نظر انداز کر کے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. آج کے مسلمان کی میں بات کروں. اب جہاں تک آج کی آیت کا تعلق ہے تو اس میں للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا. رب کا حکم کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو، یہ رب کا حکم ہے. رب کا حکم کیا ہے؟ رب کا حکم یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. یہ رب کا حکم ہے، یعنی جامع انداز میں یہی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی پیارا جملہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا اپنے عمل سے کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب یہ رب کا حکم بھی ہے کہ اب دیکھیں پہلا جو حکم آیا ہے قرآن مجید میں، اگر آپ دیکھیں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلا جو حکم آیا ہے قرآن شریف، تو وہ بندگی کا ہے. اور یہی وہ بندگی ہے جس کے ایک تو ہم مقصد سے غافل ہیں، معنی سے غافل ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے کہ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے. یہ ایک افسوسناک بات ہے. دیکھیں جو حق ہے اس کے متعلق ہم جاننا نہیں چاہتے. ہماری حق ہم نے سمجھ لیا ہے ظاہر کو، دنیا کو. دنیا کے متعلق ہم سب کچھ جاننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ جان بھی چکے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ظاہر کے بارے میں آپ ان کے جانتے ہیں. میرا بچے کا قد اتنا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، یہ تو اس کا قد چھوٹا ہے، اس کے لیے اب ایک بانس لگاؤ متوازی طور پہ، تاکہ پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ لٹکا کرو تاکہ تمہارا قد اوپر ہو گیا. اچھے کھانے، ہر والدین اپنی اولاد کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا رکھتا ہے. اور جو بھی آپ دیکھ لیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں، کھلونوں کی ایک ٹوکری بھری ہوتی ہے،
جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو کھانا پینا یہ سب کچھ اچھے اچھے لباس آپ دیکھ لیں، اور دیکھ لیں مطلب آپ کی نظر اپنے اوپر اور اپنے بچے کے صرف ظاہر پر لگی ہوئی ہے. یہ ایک تشویشناک بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے ظاہری ضروریات جو ہیں ان کا حق ہے، بچوں کو ہم پہ اپنے نفس کا بھی حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَوْلَادِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اور آپ کا اپنا حق ہے اپنے اوپر. بہترین صدقہ وہ آپ اپنے آپ کو احتیاط سے بچائیں. آپ اللہ کی راہ میں ہیں، اپنے بچوں کو کے لیے آپ روزی کمائیں، آپ اللہ کی راہ میں ہیں. بیوی بچوں کو جو آپ کھلا پلا رہے ہیں اس کی مثال ایک صدقے کی سی ہے، صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا. تو یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حرام ہیں یہ چیزیں، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب کا مطالبہ نہ تو ہم نے جانا ہے. اب آج کا جو سبق ہے لے لیں آپ، آیت نمبر 18 سورہ رعد. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا. آپ اپنی زندگی میں زندگی جو آپ کی گزشتہ ہے جتنی بھی ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رب کا کوئی حکم ہے میرے لیے؟ اصل انداز میں رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ عام طور پہ یہ سوچ نہیں ہے. ہم تو غافلین کی گروہ کے ہیں لوگ، عام طور پہ ہم سب. اولئک هم الغافلون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن جو آخرت ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں. یہ تو ہماری ساری مسئلہ ہمارے ساتھ سارا یہ لگا ہوا ہے کہ ہم اصل حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. اب دیکھیں، ایک طرف بھلائی ہے، لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، پھر میں کر دیتا ہوں. جو لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا، حکم مانا، ان کے لیے بھلائی ہے. اس آیت میں بس دو اگر آپ دیکھیں تو بس ایک وہ لوگ جنہوں نے رب کا کہنا مان کے زندگی گزاری، اور وہ لوگ جنہوں نے رب کا کہنا نہ سنا نہ مانا، دل کے کانے سے نہ سنا اور پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. تو یہ دو لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، دو لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس میں دونوں میں سے ہم تو ایک میں سے تو ہیں. اگرچہ یہ باتیں ہم اس طریقے سے نہیں سوچتے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ ایسی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. عام طور پہ ایک خاص روایتی طور پر تفسیر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم حقیقت کے بارے میں ایسے طریقے سے نہیں سوچتے. سوچنا چاہیے کہ یہ آیت میرے لیے ہے. آیا اس آیت کے دو گروہ جو ہیں تو ان میں سے میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، رب کے حکم کو مان لیا، پیغمبر کی دعوت کو پر لبیک کہہ دیا. اور دوسرا وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے رب کے حکم کو جانا ہی نہیں. ظاہر ہے میں تو مسلمان کی بات کر رہا ہوں اس وقت، جو برائے نام مسلمان ہیں ہم سب، تو ہم مسلمان کے گھر میں المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے، روایتی طور پہ، قانونی طور پہ تو آپ کو مسلمان کہا جائے گا، لیکن کبھی آپ نے اسلام کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس طرف ہمیں بلا رہا ہے؟ کوئی نہیں، نتھنگ، بالکل نہیں۔ میں آپ کو شہادت دیتا ہوں اس بات کہ آج کا معاشرہ بالکل غافل ہے سب چیزوں سے، اللہ، رسول، قرآن، آخرت، کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ وہ جو مشرکانہ ایمان ہے وہ تو کہ بھئی وہ مشرک بھی مانتے تھے کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے۔ وہی ایمان ہمارا بھی ہے، ہمارے اور مشرکوں کی ایمان میں کوئی فرق نہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن شریک، ہمارے شریک تو آپ دیکھ لیں، ان کی آپ گنتی نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک بنیادی جو یعنی شرک ہے، وہ شرک فی المحبت ہے اور شرک فی الاطاعت ہے۔ یہ دو یعنی بنیادی طور پہ شرکوں میں ہم اللہ سے ہماری محبت نہیں ہے اور اطاعت اللہ کی نہیں ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ اسلام کی بنیادی اللہ کی اطاعت ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، بندگی ہے، تو اس سے تو ہم لوگ غافل ہیں۔ آج دیکھ لیں، ابھی میں آج 23 جنوری ہے اور ایک کلپ میں پڑھ رہا تھا، انڈیا کا ایک اداکار ہے، نام میں نہیں لیتا، اس نے انڈیا کے یعنی ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے۔ اس کی میں خیر بات سن رہا تھا، بعض اوقات میں عبرت کے لیے یہ باتیں سنتا ہوں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو کوئی حرج نہیں معلوم ہوا انڈین لڑکی سے، بنیادی طور پہ اگر کسی کا مذہب الگ ہے تو کیا ہوا، میں نے ہندو لڑکی سے شادی کی، میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس کا مذہب تبدیل کراؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، تو ماں بھی کہتی ہے میری بڑی پکی مسلمان تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہیں پسند ہے لڑکی تو شادی کر لو۔ تو شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ اب وہ بچے جو ہیں تو وہ اس کے الفاظ کچھ، ایک جملہ یہ تھا کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں گے، یعنی ہندو مسلمان کا ایسا فرق نہیں رہے گا آئندہ کے لیے، وہ کہہ رہا تھا۔ تو پھر اپنے بچوں کے بارے میں کہا کہ بچوں کو بھی ہم نے کسی مذہب کے وہ نہیں کیا ہے، ہاں بتا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ ہندو مت ہے، بس بات ختم ہو گئی، ان کی مرضی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا اس وقت۔ میں مانتا ہوں اس وقت پاکستانی معاشرے میں تو ایسا وہ نہیں ہے، وہاں آپ بھارت میں انڈیا میں جائیں تو یہ تو عام عوام ہے، ہندو لڑکیوں سے مسلمان لڑکے شادی کر رہے ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ خیر، میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی اس وقت مذہبی ہیں، آپ کی حیثیت خس و خاشاک کسی ہے۔ یہ نہیں دیکھیں، میں ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں، ایک بڑا مذہبی طبقہ ہے، بڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب خس و خاشاک ہے۔ اجتماعی طور پہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، 23 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے حج میں، پھر تبلیغی اجتماع لاکھوں کی تعداد میں، تبلیغی اجتماع خس و خاشاک، جو بھی ہے وہ تو حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ چند ایک رسوم دین کی ادا کرنے سے تو آپ مسلمان نہیں بنتے۔ اسلام کا تو ایک بنیادی تقاضا ہے کہ آپ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ تو یہ تقاضا ہے، ہم رب کے سامنے تو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھیں، میں ایک آسان آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے میرے بعض الفاظ جو ہیں ہو سکتا ہے آپ کو سخت لگتے ہوں، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں، ہمیں رب کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
رب کا حکم اور نبی کا طریقہ، جبکہ یہی دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہی دو چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن، کتاب اللہ، کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے غیرتی کی کہ جس حساب سے ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کوئی حد ہوتی ہے۔ انتہائی گری ہوئی حالت ہے اس وقت آج کے جو قانونی مسلمان ہے، اس کی گری ہوئی حالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، رسول کا طریقہ کیا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ بھی آپ غور کریں نا، بس دنیا دنیا دنیا، ہائے میری پریشانیاں، ہائے میری غربت، ہائے میری نیستی، بس ہائے ہائے آپ کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہاہاکار مچی ہوئی ہے دنیا کے بارے میں، سب لوگ پریشان ہیں، مالدار، صاحب اقتدار، غریب، غربا، سب پریشان ہیں ظاہر کے بارے میں۔ تو خس و خاشاک دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 18 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی بات بتا رہے ہیں کہ اے نام نہاد مسلمانوں، تم دنیا کی زندگی تو جیسے بھی گزار لو گے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم پر میری کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج تم اپنے مال و جان کو خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حقیقی طور پہ تیار نہیں ہو، نہ تمہارا ایسا جذبہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو بنیادی طور پہ دیکھیں، جنت کا سودا اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی محبوب اشیاء کو قربان کر دیں تاکہ آپ نیکی کو حاصل کر لیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہے۔ محبوب کیا ہے؟ مال و جان۔ آپ دیکھ لیں اپنی آپ کی نظر میں، آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں، جو بھی ہیں، اپنی ایک حیثیت ہے آپ کی نظر میں، جب بھی تو وہ چیخ 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 ہوتی رہتی ہے خاتون خانہ اور اس کی شوہر میں، سب لوگ دونوں کہتے ہیں میری انا ہے، میری انا، اور پھر کبھی بیوی باتیں سناتی رہتی ہے، کبھی شوہر باتیں سناتا رہتا ہے۔ یہ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو ہمیں اپنی ذات، اپنا مال، اپنی اولاد، یہ سب کچھ عزیز ہے۔ اپنی جان اور مال، یہ دو باتیں قرآن شریف میں ایسی آئی ہیں، مال اور جان۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے عوض میں جنت۔ اب یہ مال و جان کا سودا کرنے کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کا یہ قانونی مسلمان تیار نہیں ہے۔ میری دیکھ لیں عمر ہو گئی ہے، 40 سال دعوت کے کام میں ہو گئے، کوئی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی میں تیار ہوں حق پر ایمان لانے کے لیے، حق کو منزل بنانے کے لیے، اور مجھے بتاؤ طریقہ کیسے چلیں گے۔ بتاتا رہتا ہوں، سارے میرے کلپ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ یوٹیوب پہ، لیکن کوئی اس کا رسپانس تو نہیں ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ مال و جان، بات تو یہی ہے، مال و جان کو قربان کرو، اللہ کو پالو، دع نفسک فتعال۔ تو اب یہ ہے نا کہ صورتحال یہ آیت میں مضمون یہ ہے کہ اے آج کے قانونی مسلمان، مردم شماری والے مسلمان، شناختی کارڈ والے مسلمان،
آج تو تم اپنا مال و جان خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کل جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ اگر تمہارے پاس اس وقت دنیا کی ساری دولت اور اس کے برابر اور بھی تم اس کے مالک بن جاؤ تو وہ سب کچھ تم قربان کرنے کے لیے تیار ہوگے۔ تو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کون سی موت پڑ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جو لوگ میری بات کو مان لیتے ہیں ان کے لیے تو بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ یہ تو شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی۔ اصل میں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا یقین تو دنیا تک محدود ہے۔ دنیا ہی کے لیے آج کا مسلمان زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ دنیا کے جانے کے خوف سے، یا مثال کے طور پہ جو کافرانہ ایک قول تھا جو قرآن میں بھی ہے کہ ان وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا او کما قال، اے رسول آپ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہماری حیثیت خراب ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے ظاہری طور پہ ان کا ایک دبدبہ تھا، اور لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ایک ظاہری نظام تھا ان کا، ایک معاشرہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا مکے والوں کا، قریش کا۔ لیکن سرداران قریش نے انکار کر دیا نا، کیوں؟ کہ ان کی سرداری جاتی تھی۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَ تُوعَدُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ۔ تو وہ اس شک و شبے میں، دیکھیں مکے کے جو مشرکین اور قریش تھے، سرداران قریش تھے، جس شک و شبے میں وہ مبتلا تھے، وہی شک و شبہ آج ہمارا ہے۔ آج ہم اپنی مال و جان کا سودا اللہ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں کہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا، پھر تو اللہ کا اختیار ہوگا۔ ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے تابع ہو گیا، اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بہت ہی کٹھن صورتحال ہے اور بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے اس وقت، جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے، اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ تو ایک گمبھیر تاریکی ہے، گمراہیاں ہیں۔ دیکھیں آج دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ کل میں جمعے کا دن تھا، بیٹھا ہوا تھا مسجد کے جو امام صاحب تھے، ان کا موضوع کیا تھا کہ دیکھو صحابہ کرام کی صدقہ خیرات کیا کرو، صحابہ کرام کوئی مہمان آ جائے، یعنی وہ جتنا دیر میں سنا اس کو نا کہ بھئی مسجد کے میں کوئی مہمان آ جائے، بستی میں کوئی مہمان آ جائے، اس کی خاطرداری کیا کرو، مہمان نوازی کیا کرو،
اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا. یہ اچھی بات ہے. باتوں کا لب لباب یہ تھا. اب یہ دیکھیں ہماری یہ کیفیت ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں نے ویسی عارضی طور پہ آپ کو بتا دیا. تو بہرحال ابھی ٹائم کا ذرا مسئلہ ہے. میں آپ سے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. ترجمہ سنا دیں. للذین استجابوا لربہم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ. روز قیامت یہاں محذوف ہے، لیکن روز قیامت کا حال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو روز قیامت جو کچھ اس وقت زمین میں ہے، سارا مال و دولت، اور اس کی مثال اور بھی ہو دگنا. یعنی آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا اندازہ لگائیں نا، سونا کتنا ہے آج کل؟ ٹنوں سونا ہے، ٹنوں اس وقت دنیا میں. ہیرے جواہرات، سونا چاندی. پھر ظاہر ہے میں روپوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن چلیں روپوں بھی لگا لیں. روپوں کی تو کوئی شمار و قطار نہیں ہے. اربوں ڈالر، کھربوں ڈالر اس وقت ہے. مثال کے طور پہ 1000 کھرب ڈالر یا پاؤنڈ اور 20 ٹن سونا، 20 نہیں 20,000 ٹن سونا آپ لگا لیں اس وقت ہے. تو اس کے ڈبل اگر آپ کے پاس ہوگا قیامت میں تو آپ وہ سب فدیے میں دینا چاہیں گے کہ آگ سے بچنے کے لیے، لیکن قبول تو نہیں ہوگا. اگر ہو بھی اول تو ہوگا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہے، ان سے بہت برا حساب لیا جائے گا. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں. ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم